اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعا آتی ہے؟ زبانی آتی ہے؟ 2 3 4 5 7 لوگوں کو آتی ہے۔ میں چاہوں گی کہ باقی لوگ بھی اس کو یاد کر لیں۔ ابھی میں آپ کو دعا کہلواؤں گی، آپ میرے پیچھے پڑھیں گے، پھر میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی۔ اچھا، یہ جب ہم پڑھیں گے نا دعا، تو آپ نے اس کو صرف پڑھنا نہیں، آپ نے یہ مانگنا ہے۔ پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے نا۔ پڑھنا تو بس پڑھنا ہے، اور مانگنا کیا ہے کہ اللہ یہ سب کچھ ہمیں عطا کر۔ چلیے، رب اعنی، سب نے آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بول کے پڑھنا، دل میں نہیں پڑھنا، منہ سے پڑھنا ہے، کیونکہ دل میں پڑھنے سے سبق یاد نہیں ہوتا۔ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر لی الہدی وانصرنی علی من بغی علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری۔ اے میرے رب، میری مدد فرما اور میرے خلاف مدد نہ کر، مجھے غلبہ دے اور میرے اوپر غلبہ نہ دے، میرے لیے تدبیر کر اور میرے خلاف تدبیر نہ کر، مجھے ہدایت دے اور میرے لیے ہدایت کو آسان بنا دے، میری مدد کر اس کے خلاف جو مجھ پر زیادتی کرے۔ اے میرے رب، مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، بہت ذکر کرنے والا، بہت ڈرنے والا، بہت اطاعت کرنے والا، اپنی طرف عاجزی کرنے والا بنا دے، اپنی طرف آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر، میری دلیل کو ثابت رکھ، میری زبان سیدھی رکھ، میرے دل کو ہدایت دے اور میرے سینہ کے کینے کو نکال دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ الہامی دعائیں ہیں۔ الہامی دعا کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر الہام کی، آپ نے مانگی اور آپ سے صحابہ نے سیکھی، اور پھر آج تک یہ سلسلہ ہم تک پہنچا۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں بھی ان دعاؤں کو سیکھنے کا موقع مل گیا ہے۔ تھوڑا سا اس کا مطلب سمجھتے ہیں، اور پھر آپ سب اس کو اپنے اوپر لیجئے گا کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہے رب اعنی، اے میرے رب تو میری مدد فرما۔ رب کون ہے؟ میں کس کو پکار رہی ہوں؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا اور میری ہر چیز کا مالک ہے۔ رب ہی میرا مالک بھی ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے۔ سوچئے کیا کچھ ہے میرے پاس، یعنی کیا چیزیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ بیگ میرا ہے، یہ کتاب میری ہے، یہ فون میرا ہے، یہ کارڈ میرا ہے۔ یہ میرا نہیں ہے، اصل میں اللہ ہی کا ہے سب کچھ۔ اس نے وقتی طور پر مجھے استعمال کرنے کے لیے عطا کیا ہے۔ تو پھر جو چیزیں میری ہیں ہی نہیں، مجھے تھوڑے دن کے لیے ملی ہیں، ان کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ جس نے مجھے دی ہیں
میں انہیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کروں، اس کے خلاف استعمال نہیں کروں. تو بہرحال میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری ساری ضروریات پوری کرتا ہے. جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اسی سے مدد مانگتی ہوں. لہذا سب سے پہلی چیز کیا مانگ رہی ہوں؟ اعِنِّی، اے اللہ تو میری مدد فرما. اور یہ ہم ہر نماز میں بھی مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اور اسی کے اوپر یہ کتاب رکھی گئی. اس کتاب کا نام بھی ہم نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ رکھا ہے کہ یا اللہ ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں. کیونکہ جب اللہ سے مانگتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، دیتا ہے. جب ہم انسانوں سے مانگتے ہیں، انسانوں سے سوال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا تو انسانوں کے پاس ہوتا ہی نہیں، یا انسانوں کے پاس ہوتا ہی نہیں، اور یا پھر ہوتا ہے تو دیتے نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن ہوتی ہے نا کہ ہے اور وہ دے نہیں رہے. جب کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے اور وہ آپ کو دیتا نہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جب کہ وہ میری ضرورت ہوتی ہے تو پھر میرے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ مثلاً آپ کو کچھ خریدنا ہے اور بہت ضروری خریدنا ہے اور آپ کے ہسبینڈ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کچھ دیتے نہیں، کچھ جیب خرچ نہیں دیتے، پاکٹ منی نہیں دیتے، کچھ ضرورت کے پیسے نہیں دیتے، تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ کیا گزرتی؟ دل دکھتا ہے، زیادہ دکھتا ہے نا، بہت زیادہ. اور پھر ہم اس کی شکایت کس کو کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں کرتے. یہی تو ہماری مشکل ہے. ہم اپنی فرینڈس کو کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اپنی امی سے کرتے ہیں، میرا ہسبینڈ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، بہت ہی خراب انسان ہے. امی کے دل میں ہسبینڈ کی محبت پیدا ہو جاتی؟ نہیں، وہ آپ کے ہسبینڈ کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ تو دکھی تھے ہی، آپ نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ دکھی کر دیا. کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کوئی فائدہ ہوا یا کچھ نقصان ہوا؟ نقصان ہوا، کیونکہ آپ کے پیرنٹس کے دل سے آپ کے ہسبینڈ کی محبت بھی عزت بھی چلی گئی. اب وہ جب اس کو دیکھیں گے تو کس نظر سے دیکھیں گے؟ نفرت سے دیکھیں گے. یہ میری بیٹی کو تنگ کر کے رکھے ہوئے. اور پھر معاملہ یہاں تک نہیں ہوتا، بعض اوقات معاملہ اور آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تم ہماری بیٹی ہو، ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہم تمہیں دیں گے سب کچھ، جو تم چاہتے ہو واپس آ جاؤ. اور وہ واپس بلانے لگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کچھ ملکوں میں طلاق کی ریشو 80 سے 90% تک جا پہنچی. ادھر شادی ہوتی ہے، ادھر لڑائی جھگڑے فساد فتنہ اور آپس میں اختلاف، بچے بھی پس رہے ہیں، خود بھی پس رہے ہیں. بات کیا تھی؟ شروع میں غلطی ہو گئی، ہسبینڈ نے بات نہیں مانی، ہسبینڈ کی شکایت پیرنٹس سے کی، دوستوں سے کی، ادھر کی ادھر کی، اور کبھی کبھی پولیس بھی بلا لی کیونکہ یہاں وہ بہت آسان ہے. کیا پولیس نے آ کے مسئلہ حل کر دیا؟ آپ کو شیلٹر مل گیا، وہ گھر سے زیادہ اچھی جگہ تھی. کیا خیال ہے؟ وہ گھر سے زیادہ اچھی جگہ ہے شیلٹر. آپ کے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کی ہسبینڈ سے لڑائی ہو گئی اور آپ نے گھر چھوڑ دیا. اب آپ کے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاتے تھے، ان کا فیوچر بہت روشن تھا، لیکن آپ کے لیے ہسبینڈ کی بے رخی یا اس کی جو سٹنجینس تھا یا اس کا نہ دینا تھا وہ آپ سے برداشت نہیں ہوا. لہذا مسائل حل نہیں ہوئے، مسائل کی شکل بدل گئی. مسائل حل کرنے چاہیے. اگر کوئی شخص، مثلا میں ہسبینڈ پہ بات کروں گی، اگر ہسبینڈ تنگ کرتا ہے، نہیں دیتا، اس کی شکایت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل، اس کا مال، اس کا سب کچھ اس کے ہاتھ میں، اس کا مالک اللہ ہے. کیا دل بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ بدلتے ہیں. برے لوگ اچھے بھی بن جاتے ہیں اور کبھی اچھے لوگ برے بن جاتے ہیں. اور آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ میرے ہسبینڈ سب کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بہت دیتے ہیں، بچوں کو بھی دیتے، ان کے بھی عیش کرواتے ہیں، مجھے کچھ نہیں دیتے. آپ کے لیے ایک امتحان ہے، آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، واقعی آزمائش ہے، بہت تکلیف دہ ہے. جس شخص کو اللہ نے آپ کا قوام بنایا تھا،
جس کے ذمے لگایا تھا کہ وہ آپ کی ضرورت پوری کرے، لیکن وہ نہیں کر رہا، اور آپ کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہوگی برداشت کرنا، لہٰذا آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی چوائس ہے، لیکن آپ نے وہ نسخہ نہیں استعمال کیا، ابھی وہ رستہ نہیں دیکھا، وہ کام نہیں کیا جو آپ کو کرنا تھا آخری حد تک جانے سے پہلے، اور وہ تھا اللہ سبحانہ وتعالی سے رجوع کرنا، اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد لینا، اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق قائم کرنا. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایک شخص کی مہربانیوں سے اس لیے محروم کیا ہو تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے جڑ جائیں، اپنی ساری توقعات، اپنا سب کچھ اللہ کی طرف لے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو پھر مجھے زیادہ دینا، پھر تھوڑا کیوں دیتا ہے، یا مجھے دلواتا کیوں نہیں لوگوں سے. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی آزمائش کس پہ آتی ہے؟ انبیاء پہ آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے. ابھی ایک بہن بتا رہی تھی نا، تو میں نے دل اپنا تھام لیا ان کی سٹوری سن کے کہ کس طرح بچی پیدا ہوئی تو وہ پری میچور تھی، بچی پیدا ہوئی تو وہ بول نہیں سکتی، اور ہسبینڈ نے بہت سپورٹ کیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہسبینڈ وہ بھی اللہ کے پاس چلا گیا. سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. تو ہم جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی اللہ کے اور اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. ہمارے پیارے بھی چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، اور انسان اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. کچھ لوگ دنیا سے نہیں جاتے مگر پھر بھی وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے، آپ کو ان کی محبت نہیں ملتی، ان سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، وہ الٹا آپ کے اوپر ایک بوجھ ہوتے ہیں، آپ کے لیے ایک ٹینشن کا باعث ہوتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے زیادہ کس کی طرف آ جائیں؟ اللہ کی طرف آ جائیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، جس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، پھر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. وہ انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جب انسان ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے تبھی اس کا دل پرسکون ہوتا ہے. سکون اور خوشی ہم لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں، مال میں ڈھونڈتے ہیں، اولاد میں ڈھونڈتے ہیں. یہ وقتی سہارے ہیں، یہ سب کچھ وقتی سہارا ہے. چند دن کی بات ہے، ہم نے انہیں چھوڑ کے جانا ہے یا انہوں نے ہمیں چھوڑ دینا ہے، اس میں سے کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. لیکن اگر ابھی سے آپ نے اپنا تعلق، اپنا ریلیشن شپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اسٹرانگ کر لیا تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، آزمائے گا ضرور. یہ یاد رکھیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اور یہ محبت بہت زیادہ ہو. لیکن اس محبت کی قیمت ہے، اور وہ ہے آزمائش، کہ جب محبت ہوگی تو پھر آزمائش آئے گی. اور جو شخص اس کو ایکسپٹ کر لے گا کہ یہ میرے فائدے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، اس کی رہنمائی کر دے گا. اور جو ایکسپٹ نہیں کرے گا، اللہ سے ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا. جو مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا. جو اللہ سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. جو اللہ سے ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. اب یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ راضی ہو یا ناراض ہو؟ کیا چاہتے ہیں؟ راضی ہو. تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے. زندگی میں آنے والی مشکلات کو ایکسپٹ کرنا ہے، تکلیف دہ راستوں کو قبول کر لینا ہے، اور ہر تکلیف کے موقع پر یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے. یہ اس کی محبت کی علامت ہے. کیونکہ یہ بات میں اپنے سے نہیں کہہ رہی، یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزما لیتا ہے. کیوں آزماتا ہے؟ اس لیے آزماتا ہے تاکہ پتہ چلے یہ اپنی محبت میں کتنا سچا ہے. یہ محبت صرف باتوں کی حد تک ہے یا اس سے آگے بھی ہے؟ اور جب کوئی اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے تو پھر اس کے گریڈز وہی رہتے ہیں یا اوپر جاتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں نا.
آپ ہر ٹیسٹ پاس کر کے اگلے گریڈ پہ جاتے، اگلے پہ اگلے پہ اگلے پہ اگلے پہ، اور جب اوپر جاتے 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 اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے. لہذا جب کبھی مشکل آئے، تکلیف آئے، یہ دعا آپ کی نظر کے سامنے لگی ہونی چاہیے. دل بوجھل ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اٹھ کے جا کے کھڑے ہو جائیں وال کے پاس، پڑھنا شروع کر دیں، ربی آئینی، اے میرے رب تو میری مدد فرما. میں لونلی فیل کرتی ہوں، میں بے سہارا ہوں، میں تنہا فیل کرتی ہوں اپنے آپ کو، مجھے لگتا ہے میرا کوئی بھی نہیں، کوئی مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، کوئی میری بات نہیں مانتا، میرے لیے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مجھے کوئی راستہ نہیں ملتا. اللہ تو میری مدد فرما. ربی آئینی، اپنی اطاعت پر میری مدد فرما، مشکل وقت میں صبر پر میری مدد فرما. میرے فائنینشل میٹرز بہت مشکل میں آ گئے ہیں، مالی معاملات بہت تنگ ہو گئے ہیں، رزق تنگ ہو گیا ہے، اللہ میری مدد فرما. اللہ اچانک یہ مصیبت آ گئی ہے، ربی آئینی، میرے رب میری مدد فرما، میں تیری مدد کا محتاج ہوں. اور پھر ولا تعن علیہ، میرے خلاف، میرے مقابل کی، میرے مخالف کی مدد نہ کر. ہر انسان کو کسی نہ کسی مخالفت، دشمنی سے واسطہ پڑتا ہے، ہوتا ہے نا. کبھی وہ آپ کے گھر میں ہی ہوتے ہیں لوگ، اور کبھی وہ لوگ باہر ہوتے ہیں. کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کا پرابلم، کوئی نہ کوئی ایشو بن ہی جاتا ہے. پھر آپ اس سے خوف کھانے لگتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کیا کریں گے. کل ایک بچی کا مجھے میسج آیا، بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بہت ماشاءاللہ قابل بچی، الہدا کی گریجویٹ تھی، یونیورسٹی میں پڑھا رہی. تو اس کی پروموشن کا وقت تھا، تو کچھ لوگ خواہ اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کے حجاب کی وجہ سے اور اس کے کچھ ایسی چیزوں کی وجہ سے. تو اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اس کو ڈیلے کرنا شروع کر دیا اس میں کہ اس کو پروموٹ نہ کریں. اب وہ بہت بیچاری پریشان تھی. اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک پر ایسی پریشانیاں آتی ہیں کہ جب ہمیں مدد چاہیے ہوتی ہے، لیکن صرف اتنی بات کافی نہیں ہوتی، ہمیں یہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ جو میری مخالفت کر رہے ہیں نا، جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کی مدد نہیں کرنا. یہ دعا چاہیے آپ کو کہ اللہ میرے مخالف کی مدد نہیں کرنا، میری مدد کرنا. ربی آئینی ولا تعن علیہ، جو مجھ پہ چڑھائی کر رہا ہے نا، جو مجھ پہ الزام تراشی کر رہا ہے، جو میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اللہ آپ اس کی مدد نہیں کریں. تو اس طرح ایک دعا کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سنے گا اور میں اس مشکل سے باہر نکل جاؤں گی. وانصرنی، اور میری مدد کیجیے، ولا تنصر علیہ، اور میرے خلاف، میرے مخالف کی مدد نہیں کیجیے. جو مجھے ستا رہا ہے، جو مجھے تنگ کر رہا ہے، آپ اس کی مدد نہیں کرنا، میری مدد کرنا. تو آپ تبھی پروٹیکٹڈ ہوں گے نا جب ایک طرف آپ کو مدد ملے گی اور دوسری طرف جو آپ کے خلاف جا رہا ہے اس کی مدد نہیں ہوگی کہ آپ کو وہ مزید تنگ کرے، ستائے، پریشان کرے. پھر وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، آپ میرے لیے تدبیر کیجئے اور میرے خلاف تدبیر نہ کیجئے. میرے لیے تدبیر کیجئے یعنی میرے حق میں. اللہ تعالیٰ رب ہے نا، تو وہ رب کا معنی کیا پڑا ہوا ہے آپ نے یہ بتائیے؟ خالق، مالک اور مدبر. اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کیا، میری ہر چیز کا مالک ہے، اور میرے سارے معاملات کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، میرے لیے وہی پلان کرتا ہے. آج مجھے صبح کسی نے کہا یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ساری پلاننگز کرتا ہے. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، سب کے لیے کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہم شکر ادا نہیں کرتے. جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے فائدے کا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کی قیمت ہی نہیں پتا ہوتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص آپ کو گفٹ دیتا ہے، بظاہر وہ ذرا سمپل سا لگتا ہے لیکن ہوتا بہت اوریجنل ہے، بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. آپ کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں یا کسی کو آگے چلا دیتے ہیں، اور پھر آپ کو کوئی بتا دے تو پتا وہ چیز کتنے کی تھی. آپ کہتے ہیں اچھا یہ تھی اس کی قیمت. پھر آپ ہاتھ ملتے، اوہ میں نے تو قدر ہی نہیں کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے لیے پلان کرتا ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. تو آپ یہ دعا مانگتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تدبیر میرے حق میں ہو، میرے خلاف نہ ہو. کیونکہ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک کے سارے معاملات کی تدبیر وہ کرتا ہے، اصل پلاننگ اس کی ہوتی ہے. اس کے بعد وہدنی، اور آپ میری رہنمائی کیجئے.
آپ کو کس کس چیز میں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے؟ صرف دین کے معاملے میں؟ ہر معاملے میں. مثلا اس کورس میں آپ نے داخلہ لیا جس میں آپ نے گریجویٹ کیا، ہو سکتا ہے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، آپ کو خیال بھی نہ ہو، اور اچانک کہیں سے کسی نے بتا دیا اور آپ بس ایسے ہی چلے آئے، اور پھر آپ کو اللہ کی کتاب کی سمجھ مل گئی. تو یہ کس نے گائیڈ کیا تھا؟ اللہ نے اصل میں کیا تھا، اور کسی کو بھیجا تھا آپ کی رہنمائی کے لیے کہ وہ آپ کو کنونس کر لے کہ یہ کر لو. لیکن ہم اس کو بلیسنگ نہیں سمجھتے کہ کسی نے مجھے بتایا، بلکہ بعض اوقات ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں. میرے اندر تمہیں کیا کمی نظر آتی ہے کہ تم مجھے کہتی ہو کہ کورس کر لو، قرآن پڑھ لو، تم بھی پڑھ لو، تم بھی پڑھ لو. آئی ایم پرفیکٹ، میں سب ٹھیک ہے، میرا کچھ مجھے مشکل نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بعض اوقات دل میں آتی ہے ڈائریکٹ، بعض اوقات کوئی انسان آ کے بتاتا ہے، بعض اوقات ہم کسی کتاب سے کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ہمیں سبق مل جاتا ہے، بعض اوقات ہم کوئی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں رہنمائی مل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی دینے کا، گائیڈنس دینے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی ویلیوبل ہے. تو ہم یہ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ہدایت دیجیے. وَيَسِّرْ لِيَ الْهُدَى، اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دیجیے. جو راستہ میرے لیے صحیح ہے، میرے لیے اس راستے پہ چلنا اور منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے. لندن کی ٹریفک تو لندن والوں کو خوب پتا ہے. جو ہی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ راستہ آسان ہو، ٹریفک نہ ملے، ٹائم پر پہنچ جاؤں. تو زندگی صرف ٹریفک کی مشکل نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جس کے لیے آپ کو ہدایت میں آسانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس راستے کو، زندگی کے راستے. اچھا، ہدایت کا معنی بھی آپ کو میں نے کئی دفعہ قرآن مجید میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. اس میں ایک آتا ہے راستہ دکھانا، دوسرا ہے اس پر چلانا، اور تیسرا ہے منزل تک پہنچانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں دکھا بھی دے، پھر اس کو لینے کے لیے چلا بھی دے، اور پھر ہم اس کو کمپلیشن تک لے کے جائیں جیسے آپ لوگ آج لے کے بیٹھے ہوئے. یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوا ہے کہ آپ نے اپنے کورسز مکمل کر لیے، پورے قرآن کو پڑھ لیا یا جس حدیث کو پڑھ لیا، جو بھی آپ نے ارادہ کیا اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچا. یہ دراصل کیا تھی؟ اللہ کی دی ہوئی رہنمائی تھی جو آسانی ہوئی آپ کے لیے، مشکلات کے باوجود آسانی ہو گئی. وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَن بَغَىٰ عَلَيَّ، یا اللہ جو مجھ پر زیادتی کرے اللہ اس کے خلاف میری مدد کیجیے. بغاوت بغی سے ہے، بغی کا مطلب ہے تو سرکشی کرنا. آج کل تو اور کون سرکشی کرے گا؟ اپنی اولاد ہی کافی ہے سرکشی کرنے کے لیے، ہے یا نہیں؟ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں گئی ہوں اللہ کے اذن سے اور مجھے یہ مسئلہ نہ بتایا گیا ہو کہ بچے بات نہیں مانتے، ٹین ایجرز بات نہیں مانتے، بڑے بچے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں. کل میرا پوتا مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں اس کی سارا جائزہ لے رہی تھی، کرتا کیا ہے، اس چیز کو پکڑ، اس کو چھیڑ، جس چیز سے روکے. وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ منع ہو جاتا تھا، اب ریزسٹ کرتا ہے کہ نہیں یہ چاہیے مجھے. اور اسی طرح پانی کا جگ رکھا ہوا تو اس نے پکڑا تو میں نے کہا میں لے لیتی ہوں اس سے. اتنے زور سے اس نے مجھ سے کھینچا کہ میرے ہاتھ سے چھوٹنے لگا تھا سب کچھ. تو میں نے کہا 1 سال چند مہینے کا بچے میں اتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے اور اس طرح اس کے اندر ریزسٹنس ہے، اللہ اس کو نیک بنائے اور ہدایت پر رکھے اور یہ طاقت ہدایت پر استعمال ہو. ورنہ آپ دیکھیے کہ یہ بڑے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، جن ماؤں کے بچے چھوٹے ہیں وہ الگ مشکلات کا شکار ہیں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، کیونکہ اولاد آزمائش ہے، اس کو ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے. اور کیا ہم اپنے والدین کے لیے آزمائش نہیں تھے؟ ہم بچوں کی تو شکایت کرتے، کبھی اپنا بھی سوچا ہم نے کہ ہم کیا کرتے تھے؟ ہم نے بھی خوب تنگ کیا ہوا ہے، اور یہ ہر دور میں چلتا ہے. اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ آج کے بچے ایسا کرتے ہیں اور آج کے بچے ویسا کرتے ہیں. ہر دور کے بچے ایسے ہی کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دے. بہرحال تو اب یہ جو دعا ہے یہ کسی بھی انسان کے لیے آپ پڑھ سکتے کہ اللہ جو میرے اوپر سرکشی کرتا ہے، جو میری بات نہیں سنتا، جو میرے ساتھ تعاون نہیں کرتا، یا اللہ اس کے خلاف آپ میری مدد کیجئے. رب اجعلنی لک شکارا، اے میرے رب مجھے اپنے لیے بہت زیادہ شکر گزار بنا دے. ایک ہوتا ہے شکر کرنے والا، ایک ہوتا ہے شکار. یہ شکار نہیں ہے بلکہ شکار ہے، شکر سے، یعنی ہر چیز پر شکر کرو. ایک شکر نعمت ملنے پر شکر ہوتا ہے،
ایک ہوتا ہے مصیبت ٹلنے پہ شکر ہوتا ہے، شکر ہے یہ مصیبت ٹل گئی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے مصیبت آنے پہ شکر. سبحان اللہ، وہ کیسا، وہ کون کرتا ہے؟ یہ ہے اصل شکر گزار، جو تکلیف پر بھی شکر کرتے ہیں. کیا سوچ کے شکر کرتے ہیں؟ کیا سوچ کے؟ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو مشکلات آتی ہیں نا، وہ ہمیں سیدھا کر کے رکھ دیتی ہیں. مشکلات آتی ہیں ہمیں میچور کرتی ہیں، مشکلات ہمیں میچور کرتی ہیں، ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. ہارڈ وے لرننگ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کتاب سے پڑھ کے سیکھ لیا، استاد سے سیکھ لیا، کسی چیز کو آبزرو کر کے سیکھ لیا، اور ایک ہوتا ہے مشکل میں پڑھ کے ہی سیکھا. کچھ باتیں ہمیں صرف مشکل میں پڑھنے سے سمجھ آتی ہیں، ویسے نہیں آتی. ہم نہیں سیدھے ہوتے جب تک ہم مشکل میں نہ پڑھیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم منمانی غذائیں کھاتے رہتے ہیں، مزے کی، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے بیمار ہوتے ہیں. پھر اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ صرف سرجریز اور دوائیں اور وہ چیزیں نہیں ہوتی. حکمت میں تو پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے. پھر وہ چیزیں چھڑائی جاتی ہیں. تمہارے لیے یہ چیز الرجی پیدا کر رہی ہے، اس کو چھوڑ دو. پھر ہم اس کو چھوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد الحمدللہ کچھ جان سکون میں آتی. تو ایک قدرتی سی بات ہے کہ تکلیفوں میں بھی خیر ہے، اور بندہ مومن جب اس پہ کوئی چیز ناپسندیدہ گزرتی ہے تو وہ کہتا ہے اس میں بھی خیر ہے، اس سے بھی کچھ خیر ہی نکلے گی. اور کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ پچھلے دنوں ایک جہاز کریش ہوا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ پوری دنیا میں خبر عام ہوئی تھی. UK کی طرف ہی آ رہا تھا، تو اس میں ایک خاتون تھی، شاید وہ لیٹ ہو گئی تھی اور وہ اس جہاز پر سوار نہیں ہو سکی. اگر ہم کبھی بھی فلائٹ پر نہ بورڈ کر سکے تو کیا ہوتا ہے اس وقت؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا لٹ گئی، بس سب تو پیچھے ہی رہ گئے. لیکن کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اسی میں ہی خیر ہو، کہ آپ کسی مصیبت سے بچیں. کبھی ہمارے کہیں پہنچنے میں خیر ہوتی ہے اور کبھی ہمارے وہاں نہ پہنچنے میں خیر ہوتی ہے. کبھی ہم اتنی دعا کرتے ہیں اللہ حج پہ لے جا، لیکن ہر طریقہ اختیار کرتے نہیں جا سکتے، کوئی خیر ہوگی نا. اور کبھی ہم سوچتے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اس میں بھی خیر ہے. تو آپ زندگی میں اگر ہر حال میں شکر کرنے والے ہیں نا، تو آپ خوشحال انسان ہیں، پرسکون انسان ہیں. اور یہ سبق سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے مدد مانگنا ضروری ہے. رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا، اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا، دل میں بھی ذکر ہو، زبان پہ بھی ہو، اور باتوں میں بھی اور عمل میں بھی. لک رہابا، اپنے سے بہت زیادہ ڈرنے والا بنا، کیونکہ انسان اللہ تعالی کی اطاعت کر نہیں سکتا جب تک اللہ سے ڈرتا نہیں. بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اسی سے لفظ راہب ہے، راہب ہوتے نا. تو اللہ ہمارے اندر رہبت پیدا کر دے، اپنا خوف پیدا کر دے. لک مطواعن، اپنا بہت اطاعت گزار بنا دے. لک مخبتن، اپنے لیے بہت عاجزی کرنے والا بنا دے. اخبات ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا. اللہ میں آپ کے آگے جھکی رہوں، آپ کے سامنے سرکشی نہ کروں. لک مطواعن لک مخبتن. اس کے بعد الیک اواہا منیبا، تیری طرف بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا بنا دے. آپ میں سے کوئی ہے جس نے کبھی ٹھنڈی آہ نہ بھری ہو؟ ہمیں سارے کو ٹھنڈی آہیں آتی. یہ ٹھنڈی آہیں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے ہونی چاہیے. بندوں کے سامنے جب ہم ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں تو لوگ ہم پہ ترس کھاتے ہیں یا کبھی بیزار ہوتے ہیں. اور جب یہ آہیں اللہ کے آگے بھری جاتی ہے اور رات کے پچھلے پہر پہ، اور اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھ کے رو کے آہیں بھری جاتی اور اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، تو مسائل حل ہونے لگتے ہیں. لیکن جب لوگوں کے سامنے روتے ہیں ہم اور آہیں بھرتے ہیں تو مشکلات حل نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی ہم ان کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں. آگے ہے ربی تقبل توبتی، اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے. کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے گناہوں کی بخشش ضروری ہوتی ہے. یعنی یہ میرے اندر سے میل کچیل نکلے سارا، آپ مجھے معاف کر دیں، میری توبہ قبول کر لیں، تو یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور میری دعا قبول ہو جائے گی. وغسل حوبتی، اور میرے گناہوں کو دھو ڈال. واجب دعوتی، اور میری دعا قبول کر لے. وثبت حجتی، اور میری دلیل کو جما دے، یعنی میری دلیل ثابت ہو جائے.
کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ بالکل جسٹیفائڈ ہوتے ہیں، حق پر ہوتے ہیں، آپ کی بات 100% درست ہوتی ہے، لیکن وہ دوسرے پر کوئی اثر ہی نہیں کر رہی ہوتی. کبھی ایسا ہوا؟ آپ ایک طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی سمجھ کے نہیں دیتا. اللہ سے مانگیے، اللہ جو دلیل میں کسی کو دوں، جو میں حجت پیش کروں، لوگ اس کو مان جائیں، میری بات سن لیں، ایکسپٹنس ہو. وسدد لسانی، اور میری زبان کو درست کر دے، یعنی میری زبان جو بات کہے وہ کیسی کہے؟ بالکل درست. وسدد لسانی، کیونکہ آپ دیکھیے جب انسان بات صحیح نہیں کرتا نا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کہو. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ صحیح بات کرتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے باتوں کو گھما پھرا کے کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ کو کبھی پریشانی ہوئی ایسے لوگوں سے معاملہ کر کے؟ یعنی بات کچھ ہوتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے گھما کے پھر واپس لاتے ہیں. آپ یا وہاں اٹک جاتے ہیں یا اس کو سمجھ نہیں پاتے، سمجھ ہی نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں. خاص طور پر دین پڑھنے والے، دین سکھانے والے، ان کی زبان کی درستگی بہت ضروری ہے کہ بات کو صحیح انداز میں کرے تاکہ وہ دوسرے کے دل میں جا کے اترے. وہد قلبی، اور میرے دل کو ہدایت دے دے، میرے دل کو سیدھا کر دے، کیونکہ دل پر انحصار ہے ہر چیز کی ہدایت کا. اگر دل کو ہدایت نہیں ملی نا تو بات نہیں بنے گی. اور وصل سخیمۃ صدری، سبحان اللہ، اتنی خوبصورت دعا ہے یہ. اللہ میرے دل کے اندر جو کینہ ہے نا، آپ اس کو باہر نکال دیں، اس کو کھینچ کے باہر نکال دیں. سل کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کھینچ کے نکالنا، آپ اس کو باہر کر دیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کینہ کیا ہوتا ہے. جب کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، جب کوئی آپ کو اذیت دیتا ہے تو آپ کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ نفرت بعض اوقات آپ کو اپنے گھر والوں سے ہو، یا اپنے سسرال سے ہو، یا اپنی ورک پلیس پر، اپنی جاب پر کسی سے ہو. اب جب یہ سخیمہ، یہ میل ہے نا، سخیمہ میل ہے، یہ میل، یہ کینہ آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے، بتائیے چین آتا ہے؟ صرف اتنا بتا دیجیے. دل میں کڑھن ہو، جلن ہو، انتقام کا جذبہ ہو کہ میں نے اس سے بدلہ لے کے ہی چھوڑنا ہے، اور آپ وہی پلاننگ کرتے رہے ہر وقت، میں اس کو کہاں کاٹوں، کہاں اس کا پیچھا کروں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ پروڈکٹیو نہیں رہتے. آپ کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، قابلیت دی ہے، ذہانت دی ہے، پوٹینشیل ہے بہت کچھ کرنے کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ سب ضائع. کیونکہ آپ دل کی کڑھن کا شکار ہیں، دل کے اندر، صدر کے اندر کینہ ہے، میل ہے. آپ دیکھیں قیمتی سے قیمتی کپڑے کی اگر میل نہ نکلی ہوئی ہو تو کیسا لگتا ہے؟ کسی بھی چیز کی، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں جو میلی ہوتی، چاہے فلور ہو، کارپٹ ہو، برتن ہو، اچھا نہیں لگتا. اور اگر یہ میل دل کے اندر گھسی ہوئی ہے تو پھر آپ کو سکون نہیں آ سکتا، آپ خوش نہیں رہ سکتے. آئینہ ہے نا دل، کہتے ہیں نا دل کو آئینہ. آئینہ کس کو کہتے ہیں؟ میرر کو، شیشے کو، ٹھیک ہے. تو آئینہ گدلا ہو تو اچھا لگتا ہے یا چمکتا ہو تو اچھا لگتا ہے؟ آئینے میں اگر چھوٹی سا بھی اسپاٹ بھی لگا ہو نا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چپتا رہتا ہے. کھانا کھا رہے ہیں نا، کہیں ہاتھ لگ گیا نا، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، دھیان بس وہیں جا رہا ہے، گلاس گندا ہے، گلاس گندا ہے، گلاس گندا ہے، آپ اس سے چھٹکارا نہیں پا پاتے. جو لوگ صفائی پسند ہوتے، جو نہیں ان کو نہیں پرواہ، وہاں سب چلتا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ میرے دل کو اتنا صاف کر دے، شفاف کر دے، آئینہ چمک اٹھے، اور میں ایک پرسکون زندگی بسر کروں. تو یہ تھی آج کی دعا. یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، لیکن باقی آپ اپنی زندگی کو اس سے ریلیٹ کریں کہ کہاں کون سی چیز آپ کی ضرورت ہے. کوئی بھی مسئلہ پیش آیا ہے، آپ دکھی ہیں، غمگین ہیں، پریشان ہیں، دعا نہیں یاد، اسی لیے کارڈ ساتھ دیا ہے، نہیں یاد، یاد کر لیں. نہیں یاد ہوتی، حافظہ کمزور ہے، کہیں سجا لیں. آپ دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے فریم ملتے ہیں نا، اسی لیے اس کو خوبصورت کارڈ پہ چھاپا گیا تاکہ آپ کیا کریں، ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھ لیں، بیڈ سائڈ ٹیبل پہ لگا دیں، جہاں آپ بیٹھتے ہیں اسٹڈی ٹیبل پہ لگا لیں، کہیں بھی، تاکہ آپ اس کو مانگتے رہیں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب تجھ سے دعا مانگ کر تو میں کبھی بھی نامراد ہوا ہی نہیں. سب کچھ مل جاتا ہے.
تو یہ کچھ اور بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں، جیسے یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے، پھر اسی طرح یہ قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، اور تسبیحات کی فضیلت ہے، اور یہ کچھ اپ کمنگ کورسز آ رہے ہیں جس کی تفصیل یہ لوگ آپ کو خود بتائیں گے، ان میں آپ جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نہیں بھی کر سکتے تو آپ کیا کریں، شیئر کریں. یس، اپنے لیے ایک بندہ صدقہ جاریہ کا ڈھونڈ لیں، کسی اور کو یہ کورس جوائن کرا دیں. اگر کوئی اپنے فائنینشیل سرکمسٹانسز ہارڈ شپس کی وجہ سے نہیں کر پاتا تو آپ اس کو اسپانسر کر دیں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. کسی نہ کسی سے بات کریں. اگر کوئی آپ کی وجہ سے اس رستے پر آ جاتا ہے تو آپ کے لیے سرخ قیمتی اونٹوں سے بھی زیادہ بڑی دولت ہے. یہ بات آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی کہ اے علی، تمہارے ذریعے ایک بندہ ہدایت پا جائے تو یہ سرخ قیمتی اونٹوں سے بھی زیادہ بڑی دولت ہے، مرسڈیز سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. میں اس کو ایک دفعہ اور مانگوں گی تاکہ آپ مانگ سکیں. پہلے تو آپ نے سمجھے بغیر پڑھی تھی نا، اب آپ نے صرف آمین کہنا ہے اس پر، ٹھیک ہے؟ آپ نے بولنا نہیں میرے ساتھ، میں بولوں گی اور آپ نے آمین کہنا ہے. رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر لی الہدی وانصرنی علی من بغى علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری. آمین. میں ہمیشہ سوچتی ہوں دنیا کے لیے کام کرنے والے تھکتے نہیں، تو دین کے لیے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے سٹیپس پہ کیوں تھک جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں جب گلاسگو یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو ہماری یونیورسٹی ہل پر تھی. گھر سے واک کر کے جاتے تھے، کبھی گاڑی پہ نہیں گئے، کبھی بس پہ نہیں گئے، تو آدھے گھنٹے 20 منٹ کی شاید واک ہوتی تھی تو اوپر جانا ہوتا تھا. اور میں سوچتی تھی کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں پورے حجاب میں ہوں، اگر میں سستی والی چال چل رہی ہوں تو میرا اسلام کیسا نظر آئے گا؟ سست. اسلام کا نام بدنام ہوگا. مجھے ان سے بھی آگے جانا ہے. میں انتہائی تیز واک کر کے جاتی تھی. پھر یہ تھا کہ اس وقت تیمیہ پیدا ہونے والی تھی، میں پریگننٹ ہو گئی. اب وہ دن بدن جسم بھاری ہوتا جا رہا تھا، بوجھ بڑھتا جا رہا تھا اور واک تھوڑی سی کم ہو رہی تھی. لیکن پھر بھی آخری دم تک میں نے بھرپور کوشش کی کہ میری چال میں سستی نہ آئے. میں سوچتی تھی ان کے پاس تو ایمان نہیں، جن کے بیچ میں چل رہی، ان کے پاس ایمان نہیں، یہ تو اللہ کو نہیں پہچانتے، یہ تو کسی دین کو نہیں جانتے. تو مجھے اگر ان سب چیزوں کی پہچان ہے تو مجھے ان سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. ان کے سامنے دنیا ہے، میرے سامنے آخرت ہے. تو اگر آخرت کا ریوارڈ چاہیے، ان بلند جنتوں میں جانا چاہتے ہیں تو پھر کام بھی ذرا محنت والے کریں. میرا ایک سوال ہے، ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی کیا پہچان ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ سے ایک اچھے استاد کی جرنی میں ایک اچھا استاد کیسے بننا ہے؟ شکریہ. دیکھیے کہ دونوں کے لیے ایک مختصر سی بات کروں گی. اسٹوڈنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیوں اس راستے پہ چلا ہوں، استاد کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں کیوں استاد بن بیٹھا ہوں. اگر اس کیوں کا جواب ان کو مل گیا نا تو بہت اچھے اسٹوڈنٹ اور استاد ہو سکتے ہیں. اگر مقصد واضح ہو، نیت درست ہو، رستہ معلوم ہو تو پھر طریقہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اس کام کو آسان طریقے سے کیسے کرنا ہے. میرے اس پر لیکچرز ہیں، مثالی طالب علم مثالی استاد، اگر وہ پڑھ لیے جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی ہیلپ ہوگی. جزاکم اللہ خیراً آپ کے پیشنس کا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.